أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا وشفيعنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على العالمين الإمام المنتظر عجل الله تعالى له الفرج وروحه وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. عباد الله اتقوا الله فإن التقوى هو خير الزاد. بندگان خدا تقوی الہی اختیار کریں، اس لیے کہ تقوی بہترین سامان سفر آخرت ہے. اس خطبے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 تو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. ارشاد ہوتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کیا تم لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ تم نے یہ گمان کیا ہوا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، جبکہ تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہ آئی ہوگی کہ جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں. مستہم البأساء والضراء، جن کو پریشانیوں نے اور مصیبتوں نے گھیرا. وزلزلوا، اور ان کو جھٹکے دیے گئے. حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ سب بول اٹھے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب پہنچے گی. الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ کہ اور یاد رکھو کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ قریب ہے. اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جنت میں جانا آسان نہیں. کسی کے سوچ لینے سے کہ وہ جنت کا حقدار ہے وہ جنت کا حقدار نہیں بن جاتا ہے. تمہارے سامنے گزشتگان کی ایک بہت لمبی چوڑی تاریخ پڑی ہوئی ہے اور اس کے بے انتہا واقعات ہیں اور بے انتہا قومیں جو ہیں وہ دنیا میں آئی ہیں اور دنیا سے چلی گئی ہیں اور انہوں نے
اس کے لیے جو تگ و دو کی ہے، جو محنت کی ہے، وہ ساری تاریخ ان کی تمہارے سامنے ہے کہ ان کو کس قدر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، کس قدر مصیبتیں انہوں نے جھیلی ہیں، اور کس قدر ان کو آزمایا گیا اور ان کا امتحان لیا گیا ہے، یہاں تک کہ ان مصیبتوں اور پریشانیوں سے گھبرا کر رسول اور رسول کے ساتھی یہ تقاضا کرنے پر مجبور ہو گئے کہ پروردگارا تیری مدد کب آئے گی؟ تو اللہ نے ان کو جواب دیا کہ میری مدد جو ہے وہ قریب ہے۔ تو جنت میں جانے کے لیے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، اور اس سے کوئی بھی مستثنا نہیں ہے۔ وہ لوگ، حتیٰ وہ لوگ کہ جو جنت میں خلق کیے گئے اور اس کے بعد ان کو دنیا میں بھیجا گیا، حضرت آدم علیہ السلام، ان کو بھی دنیا میں آ کر کے پریشانیوں اور مصیبتوں سے گزرنا پڑا، اور دوبارہ جنت میں داخل ہونے کے لیے امتحان کے مراحل طے کرنا پڑے اور بہت ساری مصیبتیں جھیل کر کے وہ دوبارہ جنت میں جانے کے حقدار بنے۔ تو جنت میں جانے کے لیے کچھ بہا لگتی ہے، قیمت لگتی ہے، اور خالی بہانہ جو ہے وہ کام نہیں آتا ہے۔ جنت میں بہا است میں بہانے نہیں است۔ جنت جو ہے وہ ایک قیمتی چیز ہے، اس کے لیے قیمت لگانی پڑتی ہے، بہانہ نہیں چلتا ہے وہاں پہ، اور اس کے لیے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ آزمائش جو ہے وہ عام بندوں سے زیادہ اللہ کے خاص بندوں نے دی ہے۔ انبیاء اور اولیاء جو ہے وہ زیادہ آزمائش سے گزرے ہیں عام بندوں کے مقابلے میں۔ عام بندوں نے اتنی آزمائشیں نہیں جھیلی ہیں جتنی آزمائشیں نبیوں نے جھیلی ہیں، اور جتنے امتحان نبیوں نے دیے ہیں، وہ اسی منزل کے لیے اور اسی مقصد کے لیے سارے امتحانات سے وہ گزرے ہیں۔ اگر وہ ان مراحل سے نہ گزرتے تو ظاہر ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو پارٹی بازی کی ہے، کچھ اپنے مخصوص بندے جو ہیں ان کو مفت میں جنت دی ہے، اور ہم لوگوں کے اوپر اتنی ساری ڈیوٹیاں عائد کی ہیں، اتنی ساری ذمہ داریاں عائد کی ہیں کہ تم ان ذمہ داریوں کو پورا کرو تو تم جنت میں جاؤ گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جو اللہ کے خاص بندے، جو اس کے مخلص بندے، جو اس کے خالص بندے اور جو اس کے مخلص بندے جو ہے وہ دنیا میں گزرے ہیں، انہوں نے زیادہ امتحانات دیے ہیں، انہوں نے زیادہ مصیبتیں جھیلی ہیں۔ وہ اس لیے کہ وہ آئے ہی اسی کام کے لیے تھے دنیا میں، تاکہ اس دنیا میں زندگی بسر کر کے دنیا والوں کی ہدایت کریں، اور دنیا والوں کے سامنے عملی طور پر جو اللہ کی طرف سے احکام آئے ہیں ان کو پیش کریں، ان کی عملی تصویر دنیا کے سامنے پیش کریں، تاکہ لوگ ان پر عمل کرنے میں مشکل محسوس نہ کریں، اور اگر کہیں سے ان کو کوئی مشکل نظر آئے تو وہ ان کی جو زندگیاں گزری ہیں ان کے اوپر نگاہ ڈالیں، کہ جب وہ بندے کے جو درجہ عصمت پر فائز ہیں اور جن سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، جو کوئی غلطی نہیں کرتے ہیں، کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں، ان کو آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، ان کو امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے وہ جنت میں جانے کے حقدار بنتے ہیں۔ تو دوسرے عام بندے کے جو معصوم نہیں ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے لیے زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور ان کی سیرت کو اختیار کرتے ہوئے، اس راستے کو اختیار کرتے ہوئے، وہ احکام جو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے ہیں، انسانوں کو صراط مستقیم پر چلانے کے لیے بھیجے ہیں، اور انسانوں کو جنت کا حقدار بنانے کے لیے جو احکام آئے ہیں کہ جن پر انسان عمل کرے گا تو جنت کا حقدار بنے گا، یہ ان احکام پر عمل کرنے میں مشکل محسوس نہ کریں، اور یہ نہ سوچیں کہ صاحب یہ ذمہ داریاں تو صرف ہمارے اوپر عائد ہوئی ہیں۔ اگر انسان غور کرے تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ انبیاء کے مختصات میں سے ہیں، کچھ چیزیں سرکار دو عالم کے مختصات میں سے ہیں، کچھ چیزیں ائمہ معصومین علیہ السلام کے مختصات میں سے ہیں، کہ اگر ان کو بھی امت کے اوپر عائد کیا جاتا تو امت کی ڈیوٹی جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور ان کے لیے اور زیادہ پریشانی کا باعث ہوتا۔
مثلا ہمارے اور آپ کے لیے جو ہے وہ مستحبی نمازیں مستحب میں سنت ہیں، پڑھیں تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں تو کوئی عذاب نہیں ہوگا، مگر وہی نمازیں سرکار دو عالم کے لیے واجب ہیں، ائمہ علیہ السلام کے لیے واجب ہے، وہ ان کو نہیں چھوڑتے تھے۔ تو ہمیں تو چھوٹ ہے، ہمیں 17 رکعت نماز پڑھنی ہے 24 گھنٹے میں، اور انہیں جو ہے وہ 51 رکعت نماز پڑھنی ہے 24 گھنٹے میں، اور اس کے علاوہ نماز شب جو ہے وہ بھی ان کے مختصات میں سے ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو سماجی اور سوسائٹی میں اور معاشرے میں جو ذمہ داریاں ان کے اوپر عائد ہوتی ہیں، وہ ساری ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد نہیں ہوتی ہیں۔ اگر اتنی ذمہ داریوں کا بوجھ جو ہے وہ انسان کے اوپر پڑ جائے تو یہ تو چلا اٹھے گا، کبھی بھی جو ہے وہ ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر پائے گا۔ تو اللہ نے جو ہے وہ عدل سے کام لیا ہے، انصاف سے کام لیا ہے، اور اللہ نے عام بندوں کے اوپر انہیں کی حیثیت کے مطابق اور ان کی وسعت کے مطابق اور ان کی طاقت کے مطابق، توانائی کے مطابق ذمہ داریاں عائد کی ہیں، اور اپنے خاص بندوں کے اوپر کچھ خاص ذمہ داریاں بھی عائد کی ہیں جو عام بندوں کے اوپر عائد نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ جو امتحان سے گزرنا پڑتا ہے وہ اللہ کے خاص بندوں کو امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ زیادہ مصیبتیں جو جھیلی ہیں وہ اللہ کے خاص بندوں نے اس دنیا میں جھیلی ہیں۔ زیادہ پریشانیوں کا دور جو دیکھے ہیں وہ اللہ کے خاص بندوں نے اس دنیا میں دیکھے ہیں۔ عام بندوں کے اوپر تو اس طرح کی پریشانیاں آئی ہی نہیں کبھی، جیسی پریشانیاں اللہ کے خاص بندوں نے دیکھی ہیں۔ تمام انبیاء کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، جتنے انبیاء کو اس راہ میں قتل کیا گیا ہے، توجہ کیا آپ نے، ایک ہزاروں کی تعداد میں نبیوں کو جو ہے وہ بنی اسرائیل نے قتل کیا۔ کیوں قتل کیا؟ ظاہر سی بات ہے یہ ایک آزمائش تھی، امتحان تھا ان کا، اور یہ ان کے لیے پریشانیوں کا دور تھا، مصیبتوں کا دور تھا، اور انہوں نے اس راہ میں قتل تک ہونا جو ہے وہ گوارا کیا۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو وہ ساری پریشانیاں عام بندوں کے لیے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ما سبق امتیں ہیں ان کی تاریخ کا مطالعہ ضروری ہے، اور ان کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد انسان اپنے بارے میں فیصلہ کرے کہ مجھے اگر جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور جنت میں چلا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جو کہ آپ نے جنت میں جانے کے لیے جس بدن کو جنت میں جانا ہے، اس بدن کو کچھ کام کرنا پڑے گا، کچھ جھیلنا پڑے گا، آیا سمجھ میں؟ اور یہ جھیل کر کے کچھ کام کر کے اس قابل بنے گا کہ جنت میں جائے، تب جنت میں جا سکے گا۔ اس لیے فرمایا کہ تم سوچتے تو ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، مگر تم نے جو گزشتہ دنیا میں لوگ گزرے ہیں ان کی تاریخ پڑھی ہے، ان کی سیرتوں کا مطالعہ کیا ہے، ان کے زندگی دیکھی ہے تم نے کہ ان کی زندگی کیسی تھی۔ مستہم البأساء والضراء، انہیں پریشانیوں نے گھیرا، مصیبتوں نے گھیرا، وزلزلوا، اور ان کو جھٹکے دیے گئے، سمجھ میں آیا، اچھے طریقے سے جھنجھوڑا گیا، ایسے ہی جنت میں جانے کے لائق نہیں بنے، جھنجھوڑا گیا اچھے طریقے سے۔ حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول چلا اٹھے، اور جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کی بھی فریاد بلند ہو گئی، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی کہ جس کے ذریعے سے ہم اس پریشانیوں کے دور سے گزریں گے اور ان مصیبتوں کے دور سے باہر آئیں گے۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو اتنی آسانی جو ہے وہ سے انسان سوچے کہ وہ جنت میں چلا جائے، وہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ اللہ کی مدد کا اس راہ میں طلبگار ہوتا ہے تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ اور یہ نہ صرف ان لوگوں کے قریب تھی بلکہ ہر انسان کے قریب ہے، ہر بشر کے قریب ہے، ہر اس کے بندے کے قریب ہے۔ جو بندہ بھی جو ہے وہ اللہ کی مدد کا طلبگار ہو، اللہ سے مدد مانگے، اللہ سے مدد چاہے، تو اللہ کی نصرت اس کے لیے آمادہ ہے، اس کے لیے تیار ہے، اس کے قریب ہے بالکل، چونکہ اللہ انسان کے قریب ہے۔ اللہ کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کی رگِ گردن سے زیادہ قریب ہیں۔
بابا جو ناصر، جو مددگار، جو قادر و توانا، جو مہربان خدا، جو رحیم خدا، جو رازق، آئے سمجھ میں، جو بندوں کے اوپر مہربان، انسان کے اتنے قریب بیٹھا ہے کہ اس کو تو دوسرے لوگوں سے فریاد کرنے کے لیے کہیں چلنا پڑتا ہے، کہیں جانا پڑتا ہے، درخواست لکھنی پڑتی ہے، مدعا ظاہر کرنا پڑتا ہے، آیا سمجھ میں، معافی ضمیر بیان کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے کوئی فریاد سنتا ہے۔ اور یہاں تو بہت قریب ہے فریاد سننے والا، اور ایسا فریاد سننے والا جو قادر مطلق ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہماری جب کوئی مشکل ہو، جب کوئی پریشانی ہو، جب کوئی فریاد سنانا ہو، تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں ہلنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی جگہ سے، ایسے میں حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہیں سے بیٹھ کے اللہ سے رابطہ کرو، وہ فریاد سنے گا۔ اسی لیے اس نے کہا میں قریب ہوں، وہ قریب بیٹھا ہی اسی لیے ہے انسان کے۔ ان اللہ یحول بین المرء و قلبہ، اللہ انسان اور اس کے دل کے بیچ حائل ہو جاتا ہے۔ وہ اتنے قریب بیٹھا ہے کہ تمہیں اپنی بات اپنے دل سے بھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب آپ اپنی بات کہنا چاہو گے تو سیدھے خدا سے بات کرو، آیا سمجھ میں، اور وہ تمہاری بات سن لے گا۔ وہ کیوں اتنے قریب بیٹھا ہے؟ اسی لیے اتنے قریب بیٹھا ہے تاکہ جب بھی بندہ اسے رابطہ کرنا چاہے تو آسانی سے اس کے ساتھ رابطہ کر سکے، اور کوئی بندہ قیامت کے دن یہ نہ کہے کہ خدا میں تو تجھے ڈھونڈتا رہا مگر تو ملا ہی نہیں ایسے سمجھ میں، تو ملا ہی نہیں، میں کہاں تو اس سے فریاد کرتا۔ لیکن اللہ نے یہ پہلے سے ہی اہتمام کر کے رکھا ہے، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے حبیب، جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں، سوال کریں کہ خدا کہاں ہے، خدا کو کہاں تلاش کریں، خدا کو کہاں ڈھونڈیں، تو ان سے کہو انی قریب، میں بالکل نزدیک ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ دعا کرتا ہے۔ دیکھیے صاحب، جب وہ کہتا ہے کہ میں قریب ہوں تو یہ چیز حقیقت کے اوپر مبنی ہے۔ جب ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہم قریب ہیں تو اس میں اتنی حقیقت نہیں ہوتی ہے، سمجھ میں آیا؟ اس کا یہ کہنا کہ میں قریب ہوں وہ اتنا قریب ہے کہ اس کے بعد قرب کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے، اور ہمارا آپ کا یہ کہنا کہ ہم قریب ہیں وہ شاید اس کے بعد بہت سارے قرب جو ہے ان کا تصور ہو سکتا ہے۔ فرق ہے، دونوں چیزوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ جب اللہ کہے کہ میں قریب ہوں تو اس کا مطلب وہ اتنا قریب ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ آدمی تصور ہی نہیں کر سکتا، اتنا قریب ہے، یعنی کوئی فاصلہ ہے ہی نہیں ہے انسان اور بندے کے درمیان میں، کوئی بعد ہے ہی نہیں ہے انسان اور بندے کے درمیان میں، کوئی دوری ہے ہی نہیں ہے انسان اور بندے کے درمیان میں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب جو ہے وہ اللہ کے اور بندے کے درمیان میں جدائی ہے ہی نہیں ہے، یہ کبھی اللہ بندے سے الگ ہوتا ہی نہیں ہے، جدا ہوتا ہی نہیں ہے، کبھی دور جاتا ہی نہیں ہے، وہ یہی دور جاتا ہے، یہی بھول جاتا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس کو یہ فراموش کر دیتا ہے، ایسے میں اس کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے خدا، اس کو یہ بھول جاتا ہے، اس کو یاد ہی نہیں کرتا، ادھر ادھر بھٹکنے لگتا ہے، ادھر ادھر ہاتھ پیر مارنے لگتا ہے، ایسے میں جبکہ اس نے یہ کہا میں قریب ہوں، اور وہ سنتا بھی ہے، سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ قادر بھی ہے، وہ ہر حاجت کو پوری کر سکتا ہے، اس کے سوا کوئی حاجتیں پوری نہیں کر سکتا ہے۔ جتنا وہ سنتا ہے اتنا کوئی سن نہیں سکتا ہے، جتنا وہ دیکھتا ہے اتنا کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے۔ تو پھر اسے یہی کوشش کرنی چاہیے نا کہ اپنی بات اس تک پہنچائے، اور بات کرے تو صحیح، کم سے کم اپنے مدعا کو بیان کرے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ بھائی یاد رکھو کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ تمہارے قریب ہے، تم اللہ سے مدد مانگ کے دیکھو، ایسے سمجھ میں۔ اب تم اللہ سے مدد نہیں مانگتے ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین
بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وعلى قائد الغر المهجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى سبتي نبي الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن القائم المنتظر المهدي الذي بيمنه رزق البراء وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله والنظم أموركم فإن خير الزاد التقوى فاتقون يا أولي الألباب لعلکم تفلحون۔ اپنے آپ کو اور آپ حضرات کو تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں، اور پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں تقوی کے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اس لیے کہ یہی وہ راہ ہے جس پر چل کر انسان نجات سے ہمکنار ہو سکتا ہے اور عذاب الہی سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اگر کسی نے تقوی کا راستہ اختیار نہیں کیا تو عذاب سے بچ نہیں سکتا ہے، اور تقوی کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ یعنی دین کا راستہ جو ہے وہ تقوی کا راستہ ہے، اس سے ہٹ کے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے تقوی کا۔ جو دین ہے وہی تقوی ہے، اور جو دین کا راستہ ہے وہی تقوی کا راستہ ہے۔ لہذا تقوی کے راستے کو سمجھنے کے لیے اور اس کو پانے کے لیے دین کو سمجھنا پڑے گا اور دین کو اختیار کرنا پڑے گا۔ دین کو اختیار کیے بغیر آدمی اس راستے پر گامزن نہیں ہو سکتا ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں حکمت نمبر 30 میں ارشاد فرماتے ہیں، وقال علیہ السلام الایمان علی 4 دعائم علی الصبر والیقین والعدل والجہاد۔ فرماتے ہیں کہ ایمان کے 4 ستون ہیں، سمجھ میں؟ پہلا ستون ہے صبر، دوسرا ستون ہے یقین، تیسرا ستون ہے عدل، اور چوتھا ستون ہے جہاد۔ اگر یہ 4 ستون کسی نے قائم کر لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے اندر ایمان پیدا کر لیا، سمجھ میں آیا؟ پھر اس کے بعد ہر ایک کے آگے ستون ہیں۔ صبر کے بھی 4 ستون ہیں، اور یقین کے بھی 4 ستون ہیں، عدل کے بھی 4 ستون ہیں، اور جہاد کے بھی 4 ستون ہیں، اور شک کے بھی 4 ستون ہیں۔ یہ بعد کے مراحل میں انشاءاللہ ان پر بات ہوگی، لیکن پہلے جو ہے وہ آج مختصر گفتگو اس کے بارے میں کر دی جائے کہ ایمان جس کو ہم بولتے ہیں، ایمان ایمان ایمان، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ پوری ایک ساختمان ہے، بلڈنگ ہے، پوری ایک عمارت ہے جو ستونوں کے اوپر کھڑی ہے، اور اگر ان میں سے کوئی بھی ستون جو ہے وہ ڈھہ جائے تو عمارت متزلزل ہو جاتی ہے اور وہ رہائش کے قابل نہیں رہتی ہے جب آدمی اس کے اندر رہ سکے، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کسی ستون میں دراڑ پڑ گئی تو کسی ستون میں دراڑ پڑ جائے تو آدمی جو ہے وہ رہتا نہیں ہے وہاں، کیونکہ اس کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے اور دب کے مر جائے گا ملبے کے نیچے۔ تو کبھی کبھی یہی ہوتا ہے کہ یہ جو ایمان کے ستون ہیں اگر ان میں دراڑ پڑ جائے تو بجائے اس کے کہ ایمان جو ہے وہ نجات کا باعث بنے، وہ ملبے کا ڈھیر بن کر انسان کو اپنے نیچے دبا لیتا ہے اور پھر اسے نکلنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔
لہذا ان ستونوں کی حفاظت بہت ضروری ہے. ایمان کی ساختمان کو، اس عمارت کو بچانے کے لیے یہ ستون جو ہیں ان کی حفاظت بہت ضروری ہے. اور 4 ستون ہیں. پہلا ستون ہے صبر. آیا سمجھیں آپ؟ اس کی تشریح جو ہے وہ آگے انشاءاللہ آئے گی کہ صبر کے بھی 4 شعبے ہیں، اور ان میں آپ کو پتہ چلے گا کہ مختصر طور پر جو ہے وہ صبر تو آپ سبھی حضرات سمجھتے ہیں کہ صبر ہمیشہ انسان کے زبان پر رہتا ہے. آیا سمجھ میں؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کرنے کا مطلب جو ہے، صبر جو ہے وہ خوشی کے موقع پر بھی ہوتا ہے، صبر غم کے موقع پر بھی ہوتا ہے. اگر ان دونوں مواقع پر انسان صبر کا دامن چھوڑ دے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے. تو صبر ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس صبر ہی کی وجہ سے انسان اپنے اس ایمان کی عمارت کو جو ہے وہ قائم رکھ سکتا ہے. اگر کسی نے صبر نہیں کیا تو ایمان کی عمارت جو ہے وہ کھڑی نہیں رہ سکتی ہے. توجہ کیا آپ نے؟ اب ظاہر ہے کہ جتنے بھی احکام اللہ کی طرف سے آئے ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت اور معاد، اور اس کے بعد فروعات دین جتنے بھی ہیں، ان میں سے ہر ایک پر عمل کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے. سمجھا؟ تو توحید کو اپنانے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے. عدل کو اختیار کرنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے. نبوت کو سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا، اس کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے. امامت کو سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنا، صبر کی ضرورت ہے. معاد اور قیامت جو ہے وہ اس کا عقیدہ رکھنا، اس کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے. انسان کو نماز پڑھنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے. اگر کسی کے اندر صبر کا مادہ نہیں ہے تو عجلت میں کام خراب کر دے گا. آیا سمجھ میں؟ تو صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، طمانینت کے ساتھ جو ہے وہ اس فریضہ الہی کو انجام دے. اب اس میں ظاہر سی بات ہے کہ اس کا وقت جاتا ہے تو اس کے اوپر صبر کی ضرورت ہے. اس کا سرمایہ لگتا ہے تو اس کے اوپر صبر کی ضرورت ہے. اس کی جان لگتی ہے تو اس کے اوپر صبر کی ضرورت ہے. توجہ کی آپ نے؟ اور بھی بہت سارے مسائل اس میں دخیل ہیں. تو اگر اتنی ساری چیزوں کے اوپر جو شخص صبر نہیں کر پاتا ہے وہ نماز کو قائم نہیں کر سکتا ہے. بہانے جو لوگ کرتے ہیں کہ صاحب یہ مشکل تھی، یہ پریشانی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مشکل اور پریشانی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے چونکہ اس کے اندر صبر کا مادہ نہیں ہے. یہ پیسہ خرچ نہیں کر سکتا ہے، اس کے اندر صبر کا مادہ نہیں ہے. یہ اپنا وقت، قیمتی وقت جو ہے وہ نماز میں نہیں لگا سکتا ہے چونکہ اس کے اندر صبر کا مادہ نہیں ہے. اور جب صبر کا مادہ نہ ہو ظاہر سی بات ہے کہ انسان نماز بھی نہیں پڑھ سکتا ہے. صبر کا مادہ نہ ہو تو انسان کوئی بھی عمل جو ہے وہ انجام نہیں دے سکتا ہے. لہذا ایمان کے لیے صبر ایک انتہائی ضروری ستون کی حیثیت رکھتا ہے. اگر انسان کے اندر یہ مادہ نہ ہو تو انسان اپنے ایمان کو بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. قدم قدم پر انسان کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، صبر کی ضرورت پڑتی ہے. سب سمجھ میں آیا؟ اور جو اس کا عادی ہو جائے، صبر کرنے کا عادی ہو جائے اگر انسان، تو سمجھ لو کہ اس نے اپنے آپ کو ایمان کے ساتھ جوڑ لیا ہے. لیکن اگر صبر کرنے کا عادی نہیں ہوتا ہے تو پھر ایمان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ نہیں سکتا ہے. بہت ساری مسائل میں دنیا میں، بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں دنیا میں، بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں دنیا میں، آفتیں ہیں دنیا میں. ان ساری چیزوں پر صبر کرنے کے بعد ہی انسان جو ہے وہ اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکتا ہے اور اپنے ایمان کو بچا سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ عزیزان گرامی، دنیا میں جو ایک سب سے زیادہ سربلند قوم کہ جس نے دین کو بچایا اور ایک عظیم معرکے کو سر کیا، انہوں نے صبر کے بل بوتے پر اس معرکے کو سر کیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ کربلا والوں کا صبر جو ہے وہ مشہور ہے دنیا میں. ان سے زیادہ صبر کسی نے نہیں کیا. ہر مصیبت کو جھیلا اور صبر کیا، ہر مشکل کو جھیلا اور
صبر کیا۔ تو صبر جو ہے وہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے دین کو بچانے میں اس کی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو انسان دین کو بچا نہیں سکتا ہے۔ تو جو کہ آپ نے سب سے بڑا کارنامہ کربلا والوں کا جو انجام پایا وہ صبر کے بل بوتے پہ انجام پایا۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایسی مصیبت تھی کہ جس پر ان کو صبر کرنا پڑا۔ تو جو بھی آپ نے صبر کرنا پڑا اس مصیبت کے اوپر۔ اس کے بعد مکے کو ترک کیا، حج کو چھوڑ دیا، عمرے میں تبدیل کیا حج کو۔ حج جیسی عبادت کو چھوڑنا آسان بات نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر بھی حسین مظلوم نے صبر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد کربلا پہنچے تو کس کس جگہ کے اوپر صبر نہیں کیا حسین علیہ السلام نے۔ نہر فرات کے کنارے پہ خیمے لگائے گئے۔ پہلے تو ظاہر سی بات ہے کہ حر نے جب راستہ روکا ہے، اگر امام چاہتے تو حر کے ساتھ وہاں جنگ کر سکتے تھے کہ تو کون ہوتا ہے راستہ روکنے والا، اور وہ جنگ آسان تھی حسین کے لیے، اتنی مشکل جنگ نہیں تھی، لیکن صبر کیا آپ نے۔ تو جو کہ اب چونکہ معلوم ہے کہ ایک منزل پر پہنچنا ہے تو قدم قدم پر صبر کا مظاہرہ ہے۔ تو سمجھ میں آیا؟ تو کربلا آئی ہی وجود میں صبر کے نتیجے میں ہے۔ اگر صبر نہ ہوتا تو کربلا وجود میں نہیں آ سکتی تھی، اور اگر کربلا وجود میں نہ آتی تو دنیا میں دین کا نام و نشان ہی نہ ہوتا، دین صفحہ ہستی سے غائب ہو جاتا، مٹ جاتا۔ لیکن یہ دین جو بچا ہے صبر کے نتیجے میں بچا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو مسلم کی شہادت کی خبر ملی ہے تو آپ نے صبر کیا ہے۔ تو جو کہ آپ نے اسی وقت وہاں سے واپس آ جاتے کہ نہیں اب نہیں جا سکتے ہم کربلا کی طرف، لیکن آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا کہ جس راستے پر نکلے ہیں اس کے آخری منزل تک جانا ضروری ہے۔ طرح طرح کی خبریں راستے میں آتی رہی، کوفیوں کی بے وفائی کی خبریں، مسلم کی شہادت کی خبر، عبید اللہ ابن زیاد کے آنے کی خبر، اور یزید کے لشکر پر لشکر آنے کی خبر، اور پھر اس کے بعد کربلا میں پہنچے ہیں تو وہاں پر اس سرزمین پر جو ہے وہ امام علیہ السلام اترے ہیں۔ جب اس سرزمین پر پہنچے ہیں تو آپ نے کئی رہوار بدلے، لیکن ایک بھی رہوار جو ہے وہ اس سرزمین سے آگے نہیں بڑھا۔ سمجھ میں آیا؟ تو مولا نے صبر کیا اور اسی سرزمین پر اترے۔ پھر اس کے بعد وہاں سے خیمے ہٹانے کا حکم ملا نہر فرات کے کنارے سے، تو صبر کیا، حسین نے صبر کیا، عباس نے صبر کیا، بیویوں نے صبر کیا، بچوں نے صبر کیا، سب نے صبر کیا۔ عزیزان گرامی، یہ صبر کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے کربلا میں وجود میں آئی کربلا۔ اگر صبر نہ کیا ہوتا تو اس جنگ کا نقشہ ہی حسین بدل کر کے رکھ سکتے تھے۔ توجہ کیا آپ نے؟ اس جنگ کا نقشہ دوسرا ہوتا، یہ جنگ جو ہے وہ دوسری شکل میں اختتام پذیر ہوتی ہے، لیکن یہ حسین کے صبر کا نتیجہ ہے۔ یہ جنگ شہادتوں پر ختم ہوئی، یہ جنگ اسارتوں پر ختم ہوئی، یہ جنگ قید و بند کے اوپر ختم ہوئی، اور یہ جنگ بیویوں کی کوفے میں در بدری اور کوفے سے لے کے شام تک جو ہے وہ در بدری پر جا کر کے اختتام پذیر ہوئی۔ یہ جنگ جو ہے وہ شام میں بیویوں کے سربرہنہ داخلے پر جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئی۔ حسین نے ہر موقع کے اوپر صبر کیا ہے، پہلے شہادت دن صبر کیا، اور اس کے بعد کٹا ہوا سر جو ہے وہ تمام مناظر دیکھتا رہا۔ حسین کا سر کاٹ دینے والے یہ سوچتے تھے کہ ہم نے حسین کو مار دیا ہے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں یہ زندہ رہتے ہیں، مرتے نہیں ہیں، شہید ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے سر حسین مختلف مقامات کے اوپر قرآن کی تلاوت کر کے یہ بتاتا رہا ہے کہ تم مار نہیں سکتے ہو، تم صرف سر و تن میں جدائی پیدا کر سکتے ہو مگر مار نہیں سکتے ہو۔ توجہ کیا آپ نے؟ اور چنانچہ جتنے مناظر تھے حسین نے دیکھے، اور ہر موقع کے اوپر سر حسین جو ہے وہ بیویوں کے لیے صبر کا ذریعہ بنتا رہا ہے، بیویوں کے لیے ڈھارس کا ذریعہ بنتا رہا ہے، بیویوں کی ہمت بڑھاتا رہا ہے، بیویوں کا حوصلہ بڑھاتا رہا ہے، تاکہ اس جنگ کو وہ اس طریقے سے ختم کریں کہ جس طریقے سے حسین علیہ السلام چاہتے تھے ختم کرنا۔
چنانچہ زینب کبریٰ نے امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے اس جنگ کو اسی طریقے سے ادارہ کیا کہ جیسے حسین چاہتے تھے. توجہ کیا آپ نے؟ جیسے حسین چاہتے تھے. اور کوفے کا معرکہ سر کیا، شام کا معرکہ سر کیا، اور واپس کربلا ہوتی ہوئی زینب جو ہے وہ مدینے آ گئی اور آ کر کے اپنے نانا کی خدمت میں عرض کیا کہ نانا جان، جو ذمہ داری ان ضعیف کندھوں کے اوپر ڈالی گئی تھی اس ذمہ داری کو پورا کر کے آ گئی ہوں. میں اپنا بھرا گھر جو ہے وہ دین کی راہ میں اور خدا کی راہ میں لٹا کر کے آ گئی ہوں، اور میں اپنا سب کچھ قربان کر کے آ گئی ہوں. پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں ہمیشہ کربلا والوں کے ساتھ محشور رکھ اور ان کے مشن کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے راستے پر ہمیں گامزن رکھ، اور جو ان کے معارف اور معلومات ہیں پروردگارہ ان سے ہمیں بہرمند فرما، اور جو ان کی نیتیں تھیں، جو ان کے ارادے تھے انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور جس مقصد کو لے کر کے وہ نکلے تھے وہ مقصد ابھی بھی باقی ہے. ہمیں اس مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم اپنی جد و جہد کے ذریعے سے، اپنی محنت کے ذریعے سے، اپنی قد و کاوش کے ذریعے سے، اپنی اس عزاداری کے ذریعے سے، اور اپنے ان اعمال کے ذریعے سے اپنے زمانے کے امام کے سامنے سرخرو ہو سکیں، اور ان کا قلب ناظرین ہم سے راضی اور خوشنود ہو جائے، اور وہ ہمارے ان مساعی کو قبول کریں، اور ان کی دعا جو ہے وہ ہمارے حق میں قبول ہو. پھر وہ دن آئے کہ جب صفائے ہستی پر امام کا ظہور ہو، اور پوری کائنات جو ہے وہ امام کی رحمتوں سے اور امام کے وجود کی برکتوں سے اور امام کے وجود کی عنایتوں سے بہرہ مند ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق الزهراء وابيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.